رخین میں جب مالک اشتر کی چلی، بھاگنے والوں سے میدان میں بھگدڑ سی مچی۔ مورخین کی گواہی کے مطابق رسول خدا کے آخری حج سے کچھ عرصہ قبل رسول خدا نے مولا امیر علیہ السلام کو سرزمین یمن پر تبلیغ اسلام کی غرض سے بھیجا۔ مولا کی ان تبلیغات کے نتیجے میں یمن کے بیشتر قبائل نے مولا کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن سر فہرست قبیلہ ہمدان اور اس کی دو ذیلی شاخیں یعنی قبیلہ نخ اور قبیلہ مزہج کا نام ملتا ہے، اور اسی قبیلہ نخ کے سردار یمن میں مولا امیر علیہ السلام کے قریبی ترین افراد میں شمار کیے جاتے ہیں، یعنی جناب مالک ابن حارث نخعی مزہجی۔ مولا امیر علیہ السلام سے پہلے یمن میں جہالت کا دورہ تھا، اور اس سے قبل کہ مولا امیر علیہ السلام کو یمن بھیجا جاتا، ایک اور شخصیت جنہیں یمن میں تبلیغ اسلام کی غرض سے بھیجا گیا یعنی جناب خالد ابن ولید، لیکن کچھ عرصہ یمن میں رہنے کے بعد وہ یہاں سے ناکام واپس لوٹے۔ لیکن جس وقت مولا امیر علیہ السلام یمن پہنچے تو آپ کی تبلیغات کے نتیجے میں یمن میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اسی لیے اصحاب امیر علیہ السلام کی فہرست میں زیادہ تعداد یمنی شخصیات کی ہی ملتی ہے۔ جناب مالک ابن حارث نے یمن کے تمام ملحقہ علاقوں میں مولا امیر علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا، جس کے نتیجے میں کچھ ہی عرصے بعد یمنیوں کی کثیر تعداد مولا کی نصرت کے لیے تیار تھی۔ روایات میں درج ہے کہ مولا امیر علیہ السلام یمن کے جس بھی قصبے میں تبلیغ اسلام کی غرض سے جاتے، جناب مالک ان کے ہمراہ موجود ہوتے۔ حضرت اویس کرنی اور کمیل ابن زیاد نخعی جیسی شخصیات بھی مشرف با اسلام ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق جناب مالک ابن حارث مولا امیر علیہ السلام کے حکم پر مدینہ پہنچے اور رسول اللہ کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ تاریخ کے مطابق آپ 1 یا 2 دن سے زیادہ مدینہ میں نہیں رکے، لیکن اس ایک ملاقات کا اثر یہ ہوا کہ جناب مالک ابن حارث نے یہ عہد کیا کہ باقی ماندہ تمام زندگی راہ اسلام پر وقف کر دوں گا۔ رسول خدا نے جناب مالک ابن حارث اور ان کے قبیلے کو یہ کہہ کر دعا دی، اللہم بارک فی نخ، خدا رحمت نازل فرمائے قبیلہ نخ اور اس کے افراد پر۔ پھر اس کے بعد جناب مالک کا تذکرہ خلافت اول کے زمانے کی کچھ جنگوں میں ملتا ہے کہ جب جنگ یرموک میں آپ کی آنکھیں مجروح ہوئیں اور آپ کو اشتر کا خطاب دیا گیا۔ تیسری خلافت کے زمانے میں جناب مالک اشتر کوفہ میں ہونے والی بدعمالیوں کے عینی شاہد رہے۔ کوفہ میں شیعان حیدر کرار پر بنی امیہ کی جانب سے کیے جانے والے مظالم اور ولید ابن عقبہ کی بدعمالیوں کے خلاف آپ نے اپنی آواز احتجاج بلند رکھی، اور جب ولید ابن عقبہ نے نشے کی حالت میں نماز فجر 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی تو آپ ہی وہ شخصیت تھے جو اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر مدینہ کی جانب لائے۔ تیسری خلافت میں ہی رسول اللہ کے ایک عظیم صحابی حضرت ابو ذر کو ربضہ کی جانب جلا وطن کیا گیا، جہاں فاقوں کے عالم میں جناب ابو ذر شہید ہو گئے، اور اس امر کی پیشن گوئی رسول خدا اپنی زندگی میں ہی فرما چکے تھے کہ جب میرا ایک عظیم صحابی ربضہ میں بیار و مددگار مارا جائے گا تو اس کا جنازہ اور تدفین مومنین کی ایک جماعت کرے گی۔ جس وقت ابو ذر اس دنیا سے گئے تو جناب مالک ابن حارث اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اس علاقے سے گزر رہے تھے۔ جناب ساسا ابن سوحان، رشید ہجری، کمیل ابن زیاد نخعی اور حجر ابن عدی، یہ تمام شخصیات بھی جناب مالک کے ہمراہ تھی۔
انہی عظیم شخصیات میں سے جناب حجر ابن عدی نے حضرت جندب ابن جنادہ یعنی جناب ابوذر کی غسل و تدفین کا انتظام کیا، اور یہی مومنین کی وہ جماعت تھی کہ جن کی پیشن گوئی رسول خدا پہلے ہی فرما چکے تھے۔ جناب مالک ابن حارث الاشتر نخعی نے حضرت جندب ابن جنادہ یعنی جناب ابوذر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جناب مالک کے تقویٰ کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روز بازار کوفہ میں ایک ناآشنا شخص نے آپ کے اوپر گندگی اچھال دی۔ جناب مالک کسی بھی قسم کا رد عمل دیے بنا گزر گئے، لیکن جب اس شخص کو احساس ہوا کہ یہ شخصیت تو مالک اشتر تھے تو وہ آپ کے پیچھے بھاگا۔ اس وقت جناب مالک اشتر مسجد کوفہ میں تھے۔ جب یہ شخص معذرت کے لیے وہاں پہنچا تو جناب مالک نے اسے بتایا کہ میں تمہاری مغفرت کی دعا کرنے کے لیے ہی مسجد میں آیا تھا۔ یعنی یہ فارس العرب صرف میدان حرب کے سپاہی نہیں تھے، بلکہ کردار و عمل میں بھی آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ سن 36 ہجری، معرکہ صفین۔ صفین کا تذکرہ جناب مالک اشتر کے تذکرے کی بنا ادھورا ہے۔ رقہ سے واپسی پر کہ جب جناب مالک اشتر نے اپنے قلیل سپاہیوں کے ساتھ مل کر شامیوں کے ایک بڑے لشکر کو فرات کے کنارے پر شکست دی اور اس میدان کو جناب امیر کے لشکر کی آمد کے لیے آمادہ کیا۔ اسی فرات کے کنارے پر جناب مالک ابن حارث نے حضرت خالد ابن زید یعنی ابو ایوب انصاری کو کربلا کے متعلق وہ پیشن گوئیاں بتائیں کہ جو مولا امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو تعلیم فرمائی تھی۔ جناب مالک نے حضرت ابو ایوب انصاری کو بتایا کہ یہی وہ دریا ہے جس کے کنارے پر حسین ابن علی کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، لیکن مولا نے تو معاویہ کا پانی بند نہیں کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حاکم شام ایک شقی القلب انسان ہے۔ مولا نے صفین والوں کو فرات سے پانی لے جانے کی اجازت دی۔ معرکہ صفین میں لیلۃ الحریر کے بعد ایک مقام ایسا آیا کہ جناب مالک اشتر حاکم شام کے خیمے تک پہنچ گئے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اس کے خیمے کی تنابیں کاٹ دیں۔ لیکن اسی وقت کچھ ظاہر بین لوگوں نے نیزوں پر بلند قرآن کو دیکھ کر مولا امیر علیہ السلام کے خیمے کا گھیراؤ کیا اور مجبور کیا کہ آپ مالک کو واپس بلوائیں۔ مولا نے قاصد روانہ کیا اور قاصد نے مالک کو پیغام دیا کہ اگر مولا کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو واپس لوٹو۔ جناب مالک یہ خبر سنتے ہی فوراً سے واپس پلٹ گئے۔ یعنی فتح صرف ایک قدم کے فاصلے پر تھی، لیکن خارجیوں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ خارجیوں نے لا حکم الا للہ کا نعرہ لگاتے ہوئے مولا امیر کے خیمے کا گھیراؤ کر دیا اور طے یہ پایا کہ معاملہ حکمین کے حوالے کیا جائے گا۔ مولا امیر علیہ السلام نے ان کی اس بات کو بھی تسلیم کیا، لیکن ابو موسیٰ اشری نے مولا امیر کے حق میں خیانت کی اور اقتدار معاویہ کے حوالے کر دیا۔ جناب محمد ابن ابی بکر کی شہادت کے بعد مولا امیر علیہ السلام نے جناب مالک ابن حارث کو اپنا نمائندہ بنا کر مصر کی طرف جانے کا حکم دیا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب مولا امیر علیہ السلام نے مالک کو وہ خط دیا جو آج نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 53 پر موجود ہے۔ اس آفاقی عہد نامے میں مولا امیر علیہ السلام نے جناب مالک کو دولت اسلامیہ کے ایسے الہی احکامات تعلیم فرمائے کہ جن کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اقوام عالم میں مولا امیر علیہ السلام کے تمام خطبات میں
اس خط کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ جناب مالک اس خط کو پاتے ہی بما اہل و عیال مصر کی جانب کوچ کر گئے۔ جناب مالک کی اس تقرری کی خبر جب حاکم شام کو پہنچی تو وہ شدید وحشتناک ہوا اور اس نے ساحل کلزم پر موجود حضرت عثمان کے ایک آزاد کردہ غلام کو یہ خط لکھا کہ کچھ دنوں بعد تمہارے علاقے سے مالک ابن حارث کا گزر ہوگا، جو مصر کی حکومت سنبھالنے کے غرض سے عازم سفر ہے۔ اگر تم مالک کو میرے رستے سے ہٹا دو تو تمہاری باقی ماندہ تمام زندگی کے لیے تمہارا محصول معاف کر دیا جائے گا۔ اس سفر میں جناب مالک اشتر کی زوجہ اور آپ کے بیٹے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ساحل کلزم پر پہنچتے ہی بہت سے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور ان سب نے خود کو شیعان حیدر کرار ظاہر کیا۔ ان لوگوں کے ظاہری اخلاق اور مولا سے عقیدت کے دعووں کی بابت جناب مالک خطرے کو نہ بھانپ سکے، اور پھر حضرت عثمان کے آزاد کردہ اس غلام نے جناب مالک کی خدمت میں شہد سے بنا ہوا ایک شربت پیش کیا، اور اسی شربت میں زہر ملا کر جناب مالک اشتر کو دیا گیا۔ اس مشروب کو پینے کے بعد جناب مالک ساحل کلزم سے کچھ ہی دور گئے تھے کہ زہر نے اپنا کام کر دکھایا اور جناب مالک شہید ہو گئے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله وأشهد أن عليا ولي